آج 8 محرم الحرام دوسرا جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ یہ مہینہ بھی برکتوں والا اور یہ دن بھی برکتوں والا، اس لیے آپ نے انا اعطیناک الکوثر کا یہ عمل ہر حال میں کرنا ہے۔ جو لوگ اس عمل کو کرتے ہیں اس کے گھر کے بچے بچے کا مقدر سنور جاتا ہے، تقدیر بدل جاتی ہے، پورے سال کے لیے خوشحالیاں ان کا مقدر بن جاتی ہیں۔ اس کی زندگی سے نحوست کا خاتمہ ہو جاتا ہے، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، پریشانیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے، غربت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور اس کی زندگی میں ایسی ایسی چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں جس کی وہ تمنا کرتا ہے، یعنی یوں سمجھیں جو ساری زندگی نہیں مل سکا اس بندے کو اس سال میں وہ سب کچھ مل جاتا ہے۔ آج کا وظیفہ سورہ کوثر اور یا حی یا قیوم کا وظیفہ ہے۔ سورہ کوثر کے ذریعے ہمیشہ رزق ملے گا، دشمنوں سے نجات ملتی رہے گی، غیب سے مدد آتی رہے گی، کیونکہ یہ وہ سورت ہے جس کے پڑھنے پر اتنی برکتوں کا نزول ہوتا ہے کہ بندہ تصور نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلے آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ماہ محرم الحرام کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے اور یہ دن بڑے بابرکت ہیں۔ ماہ محرم الحرام کے پہلے 10 دن بہت برکتوں والے ہیں، فضیلتوں والے ہیں، عظمتوں والے ہیں، اور ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور ان دنوں میں نیک اعمال کرنے کے بہت زیادہ فائدے ہیں، جن کا میں آپ کے ساتھ بہت ساری ویڈیوز میں ذکر بھی کر چکی ہوں کہ یہ ایسی گھڑیاں ہیں، ایسی راتیں ہیں جس میں مانگی گئی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں، اور یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، اور ان گھڑیوں کو ضائع نہ کریں۔ یہ گھڑیاں سال میں صرف ایک ہی بار ہمیں ملتی ہیں، سال میں ایک ہی بار یہ موقع ملتا ہے، لیکن جب بھی یہ موقع ملے اسے ضائع نہ کریں بلکہ اس سے فائدہ اٹھائیں، اپنے مقدر نصیب اور تقدیر کو بدلنے کی کوشش کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے دعائیں کریں، وسیلہ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مانگیں۔ انشاءاللہ بفضل خدا رب تعالی ایسے ایسے انعامات سے اور ایسے ایسے خزانوں سے آپ کو نوازے گا جن کا آپ نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہو، بلکہ آپ ابھی سوچتے ہی ہوں گے کہ رب تعالیٰ آپ کے لیے ایسے ایسے وسیلے اور اسباب پیدا کرے گا جن کی بدولت آپ کے دل کی مرادیں پوری ہوں گی۔ یہ حرمت والا مہینہ ہے اور بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ سب سے پہلے آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ تعوذ پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کتنی تعداد میں پڑھنا ہے؟ جس نے اس عمل کی ترتیب کو سمجھا، اس کے طریقے کو سمجھا، کیونکہ یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے، اللہ والوں کی ترتیب ہے، اور ہماری شب جمعہ کی ایک خصوصی دعا بھی ہے۔ جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ صرف 5 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور کمنٹس میں نام لکھیں، انشاءاللہ دعاؤں میں شامل کر لیا جائے گا۔ اب ناظرین، سب سے پہلی چیز جو میں آپ کو بڑی وضاحت کے ساتھ بتانے لگی ہوں اور آپ کو عرض بھی کروں گی کہ آپ نے اس کو ہرگز نہیں چھوڑنا، یہ پورا عمل کا حصہ ہے۔ اس ترتیب کے ساتھ آپ نے ہر حال میں کرنا ہے کہ کوئی چیز آپ سے رہ نہ جائے۔ یہ جو قرآن کی بڑی عظیم آیت ہے، اس کو پڑھنے پر اللہ تعالیٰ تمام آسمانی کتابیں پڑھنے کے برابر ثواب عطا کرتا ہے، اور اس کے ذریعے آپ کی تمام مشکلیں حل ہوں گی۔ دیکھیں، علامہ نسبی رحمت اللہ علیہ نے لکھا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے خواہش نفسانی کے تحت اپنے بھائی حضرت حابیل کو شہید کر دیا تھا۔ یہ قصہ مشہور ہے۔ قرآن پاک میں آدم علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، اللہ
نے حضرت آدم علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، اے آدم زمین تمہارے قبضے میں ہے۔ یہ سن کر حضرت آدم علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا، اے زمین قابیل کو ہڑپ کر لے۔ حسب ارشاد زمین نے قابیل کو نگلنے کا قصد کیا تو قابیل نے کہا، تجھے بسم اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے ہلاک نہ کر۔ جب قابیل نے زمین کو بسم اللہ کا واسطہ دیا تو اس نے ہلاک نہ کیا، اس نے چھوڑ دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے اللہ نے زمین کو حکم دے دیا کہ قابیل کو چھوڑ دے۔ اب قابیل اس بسم اللہ کی برکت سے زمین کے عذاب سے بچ گیا تو وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہوں گے جو پورے سال کی پریشانیوں غموں سے نجات حاصل کر جائیں گے۔ دکھوں سے ان کو نجات مل جائے گی، تمام آفات سے محفوظ رہیں گے جب وہ یہ عمل کر لیں گے، اور پھر پورا سال خوشحالی بھی رہے گی، برکتیں بھی ملیں گی، تمام حاجتیں بھی پوری ہوں گی۔ جو ساری زندگی نہیں مل سکا وہ سب کچھ اس کو مل جائے گا۔ اب یہ جو آپ نے قرآن مجید کی آیت مبارکہ پڑھنی ہے، یہ قرآن کی آیت بھی ہے کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا تھا ملکہ بلقیس کو، تو کہتے ہیں ان کی نگاہ میں وہ آ گئی تھی اس کی برکت سے، تو اس کی اتنی برکتیں ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بادشاہ روم نے ایک عرضیہ لکھا تھا۔ انہوں نے اپنی بیماری کے بارے میں لکھا کہ درد سر کی مزی بیماری میں مبتلا ہوں، کوئی دعا ارسال کر دیں۔ تو آپ نے ان کی طرف ٹوپی ارسال فرمائی، ٹوپی بھیجی تو وہ ٹوپی سر پہ پہنتا تو درد چلا جاتا، اتارتا تو پھر دوبارہ لوٹ آتا۔ تو اس نے اس ٹوپی کو پھاڑ کر دیکھا تو اس کے اندر بسم اللہ لکھی ہوئی تھی۔ تو کیسر روم یہ دیکھ کر کہنے لگا کہ اسلام کتنا شاندار بزرگ دین ہے جس کی ایک آیت سے اللہ نے مجھے شفا بخشی، فوراً کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ تو یہ تو اس آیت مبارکہ کی برکتیں ہیں، آپ اس کو پڑھیں، صرف اس کی تعداد اس کے حروف کے برابر ہے، اس کے جتنے حروف ہیں ان حروف کے برابر اس کی تعداد ہے، اس تعداد کے برابر آپ نے پڑھنا ہے صرف 19 مرتبہ۔ اس کے بعد صرف 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، لیکن پڑھنا 3 بار ہے۔ آج جمعۃ المبارک کے دن اس قرآنی آیت کو پڑھ کر دیکھو، مانگنا رب سے ہے، یہ وظیفہ رب کا ہے، یہ کلمات رب کے ہیں اور ان کو پڑھنے کی دیر ہے جب کوئی بندہ لاڈلا بن جاتا ہے۔ اور اس ذات کا جو آسمانوں کا مالک ہے، زمینوں کا مالک ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، پھر مانگنے والا رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے 10 محرم سے پہلے پہلے آپ کی ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ ناظرین، محرم الحرام کا مہینہ برکتوں نعمتوں والا مہینہ ہے۔ اگر اس نعمتوں والے مہینے میں آپ بھی رب کریم کے خزانوں کے مالک بننا چاہتے ہیں تو جمعۃ المبارک کے دن آج کا وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے، انشاءاللہ آپ کے راستے کی جتنی رکاوٹیں ہیں، جتنے مسائل ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، سب کا غیب سے خاتمہ ہو جائے گا اور آپ ایک ایسی زندگی کا آغاز کریں گے جس میں نہ تو کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں گی۔ آپ رب کریم سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ اللہ والو، آج
آج اگر کوئی نیا گھر چاہتا ہے، کرائے کے مکان پر رہتے ہو، نیا گھر مانگو گے تو 10 محرم سے پہلے پہلے انشاءاللہ اگر میرے رب کریم نے چاہا گاڑی مانگو گے 10 محرم سے پہلے پہلے مل جائے گی انشاءاللہ۔ آپ کاروبار میں ترقی عروج کامیابی کے لیے پڑھ لو، ہر مقصد میں کامیابی کے لیے پڑھ لو۔ ایک قرآنی آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ سعودی عربیہ سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جمعۃ المبارک کے دن آپ نے اس قرآنی آیت کو بتائے گئے طریقے سے لازمی پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر ابھی بھی محرم الحرام کے مہینے کو لاپرواہی میں گزارو گے تو یہ موقع بار بار نہیں آتا۔ ایک وہ وقت ہے جب بندہ رب سے مانگتا ہے، اور آج وہ گھڑیاں ہیں جب رب کی ذات عرش الہی سے رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسا رہی ہے، لیکن ہے کوئی مانگنے والا؟ اگر 10 محرم سے پہلے پہلے اپنی خواہشات کو پورا کروانا چاہتے ہو تو یہ نہ سوچے کہ یہ ناممکن ہے، یہ نہ سوچے کہ یہ کام ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ رب کریم سے کروڑوں بھی مانگو گے تو رب کی ذات دینے پر قادر ہے۔ جب رب کی ذات کسی کے حق میں کن فرما دیتی ہے تو پھر اس بندے کی نسلیں آباد ہو جاتی ہیں، اس گھر کے حالات بدل جاتے ہیں، تمام مسائل کا غیب سے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اللہ والو، اگر کوئی بندہ بند تقدیر کے تالے کھلوانا چاہتا ہے، اپنے گھر کے مسائل کا خاتمہ چاہتا ہے، اپنے راستے سے رکاوٹوں بندشوں کو نیست و نابود کر کے ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے تو آج موقع ہے۔ 7 محرم جمعۃ المبارک کے دن ایک بار اس قرآنی آیت کو بتائے گئے طریقے سے لازمی پڑھیے گا۔ تو ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے زوہا WF چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ہمارے زوہا WF چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اب اللہ والو، آپ نے کرنا کیا ہے، یہ ذرا دھیان سے اور بہت زیادہ سنجیدگی سے سمجھیے گا، ویڈیو کو بنا سکپ کیے دیکھیے گا۔ لیکن اس سے پہلے آج جمعۃ المبارک کے دن کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ، تجھے جمعۃ المبارک کے دن کا واسطہ۔ اے میرے مالک و مولا، ہم سب کے دل کی تمام حاجات اور خواہشات کو پورا فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا، جو بے روزگار ہیں اچھا روزگار عطا فرما، حلال روزگار عطا فرما، ایسا بابرکت اور ایسا پاکیزہ رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ کبھی گمراہ نہ ہوں، ہم لوگوں سے 5 وقت کی نماز کبھی نہ چھوٹے۔ اے میرے مالک و مولا، ہماری زبان کو اخلاق سے پر کر دے، ہماری زبان کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ اے میرے مالک و مولا، جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے بہترین رشتے عطا فرما کہ ان کی زندگی جنت جیسی گزرے اور ویسے ہی زندگی ان کے شوہر کی بھی گزرے۔ اے میرے مالک و مولا، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی اور کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، اور وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما۔ اے میرے مالک و مولا، ان کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ ہماری دعاؤں کو قبول
قبول و منظور فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما، آمین آمین اللہم آمین۔ ناظرین، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنا کوئی مقصد بھی لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو اللہ والوں، بالخصوص آپ لوگوں نے کمنٹس میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ ناظرین، 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر اب آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گاڑی چاہتے ہیں، من پسند نوکری، من پسند شادی چاہتے ہیں، آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی مقصد ہے، آپ کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے پڑھ لیں، آپ گھر کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے پڑھ لیں، جلد شادی کے اسباب کے لیے پڑھ لیں، قرض کی دلدل سے نکلنے کے لیے پڑھ لیں، اور آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، اب اپنی پسند کا رزق اور دولت خوشیاں سمیٹنے کا وقت ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ غیب سے آواز آئے کہ آؤ اپنے رزق کو لے جاؤ، اپنے حصے کا مال و دولت لے جاؤ، تو 7 محرم جمعۃ المبارک کے دن یہ ایک قرآنی آیت کو بتائے گئے طریقے سے لازمی پڑھ لیجئے گا۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی صرف ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور فوری طور پر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب کریم کے 2 صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ 2 نام جسے اسم اعظم کہا جاتا ہے، اور جس بندے کے ہاتھ میں اسم اعظم لگ جاتا ہے وہ منہ سے جو نکالتا ہے اس کی تقدیر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ اسم اعظم رب کریم کے 2 نام یا حی یا قیوم ہیں۔ اللہ والو، یا حی یا قیوم کی فضیلت اور برکت کے بارے میں بتاؤں تو صرف اتنا کہوں گی کہ محرم الحرام کے مہینے میں جس کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، جس میں مانگنے والے کو چھپڑ پھاڑ کر دیا جاتا ہے، جس میں مانگنے والے کی نسلوں کو رنگ دیا جاتا ہے، جس سے گھر کے حالات کو بہتر بنا دیا جاتا ہے، آپ نے یا حی یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اللہ کے بندے، اللہ کے دوست، اللہ کے ولی کہا کرتے تھے کہ یا حی یا قیوم پڑھنے والا رب کریم سے خزانے بھی مانگے گا تو رب کی ذات اس کے مقدر میں لکھ دے گی۔ توجہ کیجئے گا، یا حی یا قیوم کو پڑھنا کس طریقے سے ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ یا حی یا قیوم 1 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ جتنی توجہ اور دھیان سے پڑھیں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ 10 محرم سے پہلے رب سے جس حاجت کو لے کر بیٹھو گے وہ انشاءاللہ پوری ہو کر رہے گی۔ یا حی یا قیوم کو 11 بار پڑھتے ساتھ ہی اب آپ نے فوری طور پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آج کا خاص الخاص عمل ہے جسے غیبی خزانوں کا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی فوری غیبی مدد آ جاتی ہے، غیب سے فرشتے آ جاتے ہیں، انسانی روپ میں آ کر آپ کی مدد کر جاتے ہیں، آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، آپ کے الجھے ہوئے کام جو کئی سالوں سے ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے آج 7 محرم جمعۃ المبارک کے دن ایک تسبیح حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ والو، اس قرآنی آیت کا مطلب یہ ہے کہ میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے۔ جب بندہ اس
فانی دنیا میں رب کو پکارتا ہے کہ میرے لیے صرف میرا رب کافی ہے، تو رب فرماتا ہے کہ جاؤ فرشتوں، اس بندے کے منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، غیب سے اس کی جھولیاں بھر دو۔ اگر آپ بھی غیب سے اپنی جھولیاں بھروانا چاہتے ہیں تو جمعۃ المبارک کے دن یہ ایک بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ نے صرف اور صرف 100 بار پڑھنا ہے، اور 100 بار کا مطلب ہے کہ 100 بار ہی پڑھنا ہے، اور 100 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے دوران آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی خواہش ہے، آپ رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ ایک تسبیح حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے دوران اگر آپ پہاڑ جتنا سونا بھی مانگیں گے، اگر آپ میں سے کوئی بے اولاد ہے، نرینہ اولاد کے لیے بھی پڑھے گا، تو آج جمعۃ المبارک کے دن کا یہ خاص الخاص عمل ہے۔ آپ رب کریم سے بے اولادی کے لیے پڑھ لیں۔ آپ شرطیہ بیٹا بھی مانگو گے تو آپ کے نصیب میں شرطیہ بیٹا بھی لکھا جائے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح قرض سے نجات کے لیے ایک تسبیح پڑھ لیں۔ یہ تسبیح پڑھتے دوران دل ہی دل میں رب کریم سے التجا کرتے جائیں، جو بھی آپ کی حاجت ہے انشاءاللہ میرے رب کریم نے چاہا تو مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیا جائے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی ایک تسبیح پڑھتے ساتھ ہی آج کا آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، یہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے جسے دولت والی تسبیح کہا جاتا ہے۔ اللہ والو، اس دولت والی تسبیح کو آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اس قرآنی سورت کو سورہ کوثر کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کفار نے توبہ نعوذ باللہ برے القابات سے پکارا تو رب کریم نے اوپر سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور سورہ کوثر کو تحفے میں پیش کر کے فرمایا کہ بے شک کفار ہی کا نام و نشان نہ رہے گا اور آپ کی عزت، آپ کی شہرت ہمیشہ پوری زندگی موجود رہے گی۔ آج دیکھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آج تک موجود ہے اور رہتی دنیا تک، اور اس کے بعد بھی آپ کا نام ہمیشہ کے لیے موجود رہے گا۔ آپ نے آخر میں 7 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ 7 بار سورہ کوثر پڑھتے دوران اگر آپ 7 ناممکن حاجات، 7 خواہشات کو بھی ذہن میں رکھ کر پڑھو گے تو 7 کی 7 حاجات اور خواہشات 100% گارنٹی سے پوری ہو کر رہیں گی۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ آج 7 محرم جمعۃ المبارک کے دن یہ چھوٹے چھوٹے اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھ لیں۔ اللہ والو، یہ موقع بار بار نہیں ملتا، آج موقع مل رہا ہے۔ آج رب سے مانگنے کی گھڑیاں ہیں۔ 10 محرم الحرام سے پہلے اگر کوئی بندہ اپنی ناممکن خواہشات کو پورا کروانا چاہتا ہے تو آج 7 محرم جمعۃ المبارک کا خاص الخاص عمل بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں۔ اب آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔